الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. لہا ما کسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے. وعلیہا ما اکتسبت، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار تو نہ پکڑ ہمیں، ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے ما لا طاقة لنا به، جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے. سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ، آیت نمبر 286. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لا یکلف، یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا تکلیف سے. اللہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا، ذمہ داری نہیں سونپتا. مکلف عام طور پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اور جنات کو مکلف بنایا گیا. تو یہ مکلف کے معنی ان کو ذمہ داری سونپی گئی، ان کے جو اچھے برے اعمال ہیں ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. نفسن، کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو، الا مگر، وسعها، وسعت سے ہے، طاقت قدرت، مگر اس کی بساط کے مطابق. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی بساط سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اپنے ارادے سے اس نے اچھے اعمال کیے۔ کئی بار یہ لفظ لہا اور علا، لام اور علا، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ لام یہ فائدے کے لیے آتا ہے اور علا یہ نقصان کے لیے، یا یوں سمجھا جائے کہ لام یہ ان کاموں کے لیے آتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں، ثواب کے کام ہیں، ان کے لیے۔ اور علا کا جو لفظ ہے یہ گناہوں کے وبال کے لیے، گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے، لکا یعنی تیرے حق میں سفارشی ہوگا، او علیک یا تیرے خلاف کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ تو لکا کے معنی تیرے فائدے کے لیے، تیرے حق میں، اور علیکا تیرے خلاف۔ لہا ما کسبت اس نفس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، اپنے ارادے سے جو کچھ اس نے کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وعلیہا اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے، مکتسبت جو اپنے ارادے سے اس نے کیا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا مواخذے سے ہے، اے اللہ تو مواخذہ نہ کر، نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا ان کے معنی اگر نسینا ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں، نسینا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اخطأنا یہ بھی ماضی جمع متکلم کا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے حمل سے، تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، علینا ہم پر اسرن بوجھ، اصل میں اسرن کے معنی عہد اور ذمہ داری ہے، اور اسر اس بوجھ کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بندہ اٹھا کر نہ چل سکے۔ ایک حمل کا لفظ ہے، وہ بھی بوجھ کو کہا جاتا ہے، لیکن حمل وہ بوجھ جس کو لے کر بندہ چل سکے، اور اسر وہ بوجھ کہ جس کو اٹھا کر وہ چل نہ سکے، یعنی تکلیف شاقہ، سخت اور دشوار جو امور ہیں وہ مراد ہے۔ لا تحمل علینا اسرا اے اللہ تو نہ ڈال ہم پہ ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسے حملتا ماضی کا مخاطب کا صیغہ ہے، تو نے ڈالا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا یہ بھی فعل نہیں واحد مذکر غائب کا، فرق تحمل اور تحمل میں یہ ہے کہ وہ یعنی ثلاثی مجرد سے ہے، اور یہ جو ہے یہ مزید کے ابواب میں سے تحمیل سے، باب تفعیل سے، تو ہم پہ بار نہ ڈال، ما لا وہ بوجھ، لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا امر کا صیغہ ہے عفون سے، عف کے معنی ہے بچا ہوا مال، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، صحابہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ العفو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ تو واعف عنا ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، واغفر لنا اور تو ہمیں بخش دے۔ غفر ایسا لباس جو ہر قسم کی گندگی اور میل سے محفوظ رکھ سکے اسے غفر کہتی۔ تو اسی سے یہ لفظ ہے واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال، ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ مغفر ڈھال کو کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی دشمن کے وار سے بچانے والی ہے۔ وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت کریمہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی نفس پر اس کی طاقت و وسعت سے زیادہ بوجھ وہ نہیں ڈالتے۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ یعنی مکلف بنانے کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر 6 مرتبہ یہ آ چکا ہے۔ کسی جگہ پہ یہ متکلم کے صیغے سے ہے کہ لا نکلف، ہم بوجھ نہیں ڈالتے، ہم مکلف نہیں بناتے، اور کسی
جگہ میں یہ معروف کے صیغے کے ساتھ ہے اور کہیں پہ مجہول کے ساتھ. تو یہاں پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ سبحانہ و تعالی مکلف نہیں بناتا نفسن کسی بھی نفس کو، یعنی کسی بھی نفس کو ذمہ داری نہیں دیتا الا وسعها مگر جو اس کی طاقت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکام شریعت وہ انسان کی طاقت و وسعت کے مطابق ہیں. کوئی بھی عمل و حکم وہ ناممکن نہیں ہے. ہاں بعض ایسے اعمال ضرور ہیں جو مشکل ہیں، لیکن ناممکن کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ اس امت کو دیا نہ اس سے پہلی امتوں کو دیا. اور اگر کوئی ایسا کام کہ جو کسی انسان کو اس کے طبی عوارض کی وجہ سے اس کے لیے وہ مشکل لگ رہا ہے اور اس پہ عمل کرنا وہ مشکل ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس میں رخصت بھی دی ہے. جیسے مریض ہے، مسافر کے احکام ہیں، تو مریض و مسافر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری رعایتیں دی ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باوجود اس کے کہ وہ خالق و مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کو تمام جو احکام دیے ہیں وہ بندوں کی طاقت و وسعت کے اندر ہیں. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو بندوں کی وسعت سے بالا تر ہو. تو فرمائے جو محققین صوفیہ ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ سبق لیا ہے کہ مجاہدے میں طالب کی حالت کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ تجلیات کا جو ورود و نزول ہے اس میں بھی طالب کے طاقت و استعداد کے متناسب ہی ہوتا ہے. اگر ان میں کبھی کمی ہو تو فرمایا طالب کو تنگ دل نہ ہونا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی طاقت و وسعت کے مطابق ان کو شرعی احکام بھی دیتے ہیں، اور جو تجلیات وغیرہ کا نزول ہے وہ بھی اسی کے مناسب ہوتے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہاں خیر کے لیے کسب کا لفظ ہے اور شر کے لیے اکتساب کا لفظ. لہا ما کسبت اس کے نیک اعمال کا فائدہ اسی کو ہے، وعلیہا ما اکتسبت جو برے اعمال کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو اس کا وبال، اس کی سزا، اس کا نقصان وہ بھی اسی پر ہے. اکتساب یہ افتعال کے وزن پر ہے، اس میں کوشش اور طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ تو بہرحال ملے گا، خواہ اس کی تحصیل میں کوشش صرف کی گئی ہو یا نہیں. لیکن بدی کی پاداش فرمایا وہ صرف اس صورت میں ملے گی کہ جب اس کی تحصیل میں طلب اور کوشش شامل ہو. غلطی سے کوئی کام سرزد ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا غلطی سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں فرمائیں گے. اس لیے اکتساب شر کی طرف اس کی نسبت کی گئی کہ گناہ وہ اپنے ارادے سے کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پکڑ فرمائیں گے. لیکن نیکی کا کام بغیر ارادے کے بھی ہو گیا، اس نے کوئی نیک کام کیا بغیر ارادے کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے. تو یہاں پہ یہ کسب یہ نیک اعمال کے لیے اور اکتساب کا لفظ یہ برے اعمال کے لیے. بعض حضرات نے اس کی اور بھی تشریحات کی ہیں کہ کسب کا لفظ اپنے عمل کے لیے آتا ہے، اور اکتساب کا عمل وہ اکتساب کا لفظ یہ دوسروں کے عمل کے لیے آتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا او اخطأنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں. تو یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے بھولنا اور ایک ہے خطا غلطی کرنا. دونوں میں فرق ہے، اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے. بھولنا الگ ہے اور خطا کرنا الگ ہے، اگرچہ عام طور پہ اردو میں ہم بھول چوک یہ لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور لوگ عام طور پہ بھول کے لیے اسی لفظ کو چوک کے لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. اور روزے کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے مسائل میں فقہاء کرام علیہم الرضوان انہوں نے لکھا ہے کہ اگر روزے میں رمضان المبارک کا روزہ یا اس کے علاوہ کوئی روزہ ہے، اس میں اگر بھول سے کوئی شخص کسی چیز کو کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر غلطی سے وضو بنا رہا تھا، منہ میں پانی ڈالا اور غلطی سے وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، بھولنا اور خطا کرنا. فرمایا اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں،
او اخطأنا یا ہم غلطی کر لیں. للہ ما فی السماوات، اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم دل میں کسی چیز کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا تم سے. اب حساب محاسبہ وہ الگ چیز ہے اور مواخذہ جو ہے یہ الگ چیز ہے. بعض حضرات نے یہاں پہ وہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جس میں جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 284، تو بعض صحابہ کرام پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آگے، یا رسول اللہ، یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اندر چھپی ہوئی بات کے اوپر بھی حساب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے حساب لے گا. تو اس پہ فرماتے ہیں یہ جو دوسری آیت کریمہ یہ نازل ہوئی اور وہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی. لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ آیت کریمہ جس طرح اس کی تلاوت باقی ہے اسی طرح حکم بھی باقی ہے، اور وہاں جو ذکر ہے وہ محاسبہ کا ہے اور یہاں جو ذکر ہے یہ مواخذے کا ہے. محاسبہ کے معنی ہے حساب لینا، پوچھ گچھ کرنا کہ بھی انہوں نے کیسے اعمال کیے. اب اس کے بعد ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ سزا دے، لیکن مواخذہ کے معنی ہے سزا دینا. اس لیے یہاں دعا میں فرمائے کہ ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لیں، خطا کر لیں تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی قرآن کریم کو نازل فرما رہے اور امت محمد پہ اپنے فضل و احسان کا ذکر فرماتی کہ اس امت کو پہلی امتوں کی طرح جو سخت اور مشکل احکامات تھے وہ میں نے نہیں دیے، اور اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا تلقین فرما رہے کہ یوں دعا کرو کہ ہمارے پروردگار لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا تھا. اس طرح کا بوجھ اے اللہ ہم پہ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. تو پتہ چلا کہ اس امت سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو جو احکامات دیے گئے تھے وہ بڑے سخت تھے، اور سورہ بقرہ کے اندر کچھ احکامات وہ ہم پڑھ چکے ہیں. بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا کہ جب انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، بچڑے کی پوجا پاٹ کی، تو ان کی جو توبہ تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ کی قبولیت ہے. روزوں کا تذکرہ آیا تو وہاں بھی فرما دیا گیا کہ ان کے روزے جو تھے وہ افطار کے وقت سے شروع ہو جاتے اور دوسرے دن کے افطار تک، کہ جیسے ہی رات شروع ہو گئی اور ایک بار وہ سو گئے تو اس کے بعد دوبارہ پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتے، سحری نہیں تھی ان کے روزوں میں. اسی طرح دیگر کئی مشکل جو احکامات تھے وہ ان کو دیے گئے تھے، لیکن امت محمد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفقت کا معاملہ فرمایا اور آسانیاں پیدا فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس سے بھی زیادہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو وسیع فرمایا کہ ما قبل امتوں کی طرح اے اللہ سخت احکامات تو نہ دینا، آسانی فرمانا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ان امتوں کی طرح عین ممکن ہے کہ ان امتوں کی طرح سخت احکامات تو نہ ملیں، ان سے آسان احکامات ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں ان احکامات کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو، ہمارے لیے یہ جو احکامات جو ان کے مقابلے میں آسان ہیں وہ بھی مشکل ہوں. تو اس لیے فرمائے ہمارے پروردگار لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ایسے احکامات بھی اے اللہ ایسا بوجھ بھی ہم پہ نہ ڈالیے کہ جو ہماری وسعت و طاقت سے زیادہ، پہلی امتوں سے بھی آسان ہو اور ہماری طاقت سے بھی بالا تر نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تین دعائیں ایک ساتھ آ گئیں اکٹھی، تین چیزوں کی درخواست، عفو کی درخواست ہے، مغفرت کی درخواست ہے اور رحم کی درخواست. عفو کے معنی چشم پوشی، معاف کرنے کی، تو یہاں یہ جو لفظ ہے معاف کرنے کے معنی میں، اور غفر کے معنی ڈھانک دینے کی، چھپا دینے کے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا. جس طرح لغوی معنی لکھا ہوا ہے کہ وہ یعنی لباس یا کپڑا جو انسان کو گرد و غبار اس چیز سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور رحم کے معنی ہے رحمت و مہربانی. تو بندے کا سارا اعتماد بس ان تین چیزوں پر ہونا چاہیے
کہ رب کریم کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور گناہوں کو ڈھانک دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آخرت کا سارا سہارا یہی تین چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عفو درگزر، اس کی مغفرت اور اس کا رحم۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مولا کے معنی ہے مرجع کے، جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے۔ فانصرنا علی القوم، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حامی ہے، ہمارا حامی و ناصر تو ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار پس تو ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں، کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو یہاں پہ فانصرنا علی القوم الکافرین میں دو طرح کے غلبے کا ذکر ہے، ایک تو دلائل اور علم کے لحاظ سے، یعنی غلبہ علمی اور معنوی غلبہ، اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما کہ علم کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے ہم کافروں پر غالب آ جائیں، اور دوسرا جو غلبہ ہے وہ فتوحات کے لحاظ سے، جہاد میں اے اللہ ہمیں غلبہ نصیب فرما، یعنی غلبہ جو مادی اور ملکی غلبہ ہے وہ بھی نصیب فرما۔ اب یہ جو آخری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 286 اور اس سے اوپر والی آیت نمبر 285، یہ دونوں آیات ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر ملی ہیں، اور اس کے فضائل انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو آیات ہیں آخری، کیونکہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی، تو ان آیات کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل، ویسے معراج کے بارے میں تو کئی اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ کس سن میں ہوئی، تو تقریباً 10 تک اقوال نقل کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو راجح اور بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کے بعد اور مدینہ منورہ ہجرت سے قبل یہ معراج کرائی گئی۔ تو اس کے بارے میں 11-12 یہ جو سال ہیں، یعنی 11 اور 12 نبوی، تو ان میں معراج ہوئی ہے۔ تو انہی وہ جو ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل مسلمان جب مکہ میں تھے اور ظلم و بربریت کا شکار تھے، تو اس وقت یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ عطا کی ہے۔ تو اب اس دعا کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام یہ دعا مانگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مکہ میں، اور ابھی تک نہ مدینہ ہجرت کی ہے، نہ نبی علیہ السلام کے پاس وہاں کوئی طاقت و قوت جمع ہوئی ہے، نہ صحابہ کرام ایسے کثیر تعداد میں جو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ تھے وہ ساتھ ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اور صحابہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہم پہ اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا، اور نہ ہی ایسا بوجھ کہ جو ہماری طاقت ہو وہ سب سے باہر ہو۔ ان 2 آیات کے بارے میں کئی صحیح احادیث ہیں جن میں ان کے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت هذه الآیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ آیتیں دی گئیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، یہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے سے مجھے یہ آیتیں عطا کی گئی ہیں، اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ آیتیں نہیں ملی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، نسائی، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کو جب ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو بعض نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے قیام سے کافی ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فتاہ من کل شر و مکروہ، ہر شر سے، ہر برائی سے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یہ اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فتاہ عن کل خیر، ہر خیر سے اس کے لیے کافی، یعنی ہر خیر سے، ہر نیکی سے بہتر جو اس کے لیے نیکی ہے وہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ معراج کی رات مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزیں تحفے میں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ
معارف القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جنت کے خزانوں میں سے، جس کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا، اور جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پہ ختم فرمائے، جو آیات اس خاص خزانے سے مجھے عطا فرمائی گئی جو عرش کے نیچے ہیں، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، یہ ایسی عظیم آیتیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے عرض کیا کہ جبریل یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے اور جس کو صرف آج کھولا گیا، اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، ان میں سے آپ جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں اس کے متعلق یہ 3-4 احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ بڑی عظیم آیات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ رات کو اس کو پڑھ لینا، جو شخص ان کو پڑھے گا تو یہ آیات ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس کا معمول بنانا چاہیے روزانہ رات کو سوتے وقت۔ اور اسی طرح ان آیات کے ساتھ یہ جو 2 آیات ہیں اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے رات سوتے وقت تو اس رات کو جن شیطان وہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور فرمایا اگر یہ آیتیں 10 آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی افاقہ فرما دے دیں گے، اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وہ 10 آیتیں 4 سورہ بقرہ کی شروع کی آیات، 3 آیتیں آیت الکرسی اس کے بعد والی 2 آیات، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ 10 آیات اگر مجنون پہ پڑھی جائیں فرمایا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یعنی دیگر کئی اس کے ان آیات کے اور پوری سورہ بقرہ جو ہے اس کے فضائل ہیں۔ سورہ بقرہ مکمل جو سورت ہے تو اس کے شروع میں بھی ہم اس کے کئی فضائل پڑھ چکے ہیں، مختصراً 2-3 فضائل عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پوری سورت ہے حضرات علماء کرام، محدثین کرام اور مفسرین کرام رحمت اللہ تعالی علیہم انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورت جادو کے لیے بڑا مؤثر ہے، جادو کا توڑ ہے، اس کا علاج ہے، سحر کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے، جنوں سے حفاظت کے لیے، اور اگر کوئی شخص مالی تنگی میں ہے تو اس سے نجات کے لیے، اس طرح کے تمام مسائل کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے اور ایک مجرب عمل ہے اس کی تلاوت۔ مسلم شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا لینا یہ برکت کا باعث ہے، اور اس کا چھوڑنا
یہ حسرت و ندامت کا باعث ہے۔ ولا یستطیعها البطل، اور فرمائے جو باطل ہیں، اہل باطل، وہ اس پر گرفت نہیں پا سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو جادو یا جادوگر وہ اس پہ طاقت نہیں رکھ سکتے کہ اس کو اپنا شکار بنائے اور اس پر جادو کریں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ یہ سنام القرآن ہے، قرآن کریم کی سب سے جو افضل اور بہتر صورت ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کا ایک بہتر حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک افضل حصہ ہوتا ہے، اور ان سنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کریم کا جو سب سے افضل حصہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک وہ آیت ہے جو پورے قرآن کریم کی افضل آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے فضائل اور اس سے پہلے دو آیات کریمہ کے فضائل ہم سن چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخر میں ایک بار پھر مختصراً خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ سورۃ کریمہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، 40 اس کے رکوعات ہیں، 286 کل آیات تھیں، 6221 کلمات اور 25500 اس کے حروف ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس کے جو نزول کا زمانہ ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے تک کا زمانہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے تک یہ سورت نازل ہوئی۔ البتہ کچھ آیات ایسی ہیں جیسے حرمت سود کی آیات، وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور ایک آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یعنی آیت کریمہ نمبر 281، یہ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت جو 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ منا کے مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہ جو پوری صورت ہے تو اس کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ 18 رکوعات کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 22 رکوعات کا۔ جو پہلا حصہ ہے تو اس میں 18 رکوع میں سے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان میں 3 طبقات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالکل آغاز سے۔ اس کے بعد کفار کا، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور اس کے بعد منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ۔ اس کے بعد پھر تخلیق کائنات کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اور تخلیق آدم اور خلافت آدم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو 10 رکوعات ہیں، پہلے 4 رکوع کے بعد جو 10 رکوعات ہیں ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیے گئے انعامات کا ذکر، اور ان کی جو بے رخی کا انبیاء کرام علیہم الصلوات اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے جو عہد تھے ان کو توڑنے کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 رکوعات کے بعد، 14 رکوعات کے بعد جو 4 رکوعات ہیں ان میں بنی اسرائیل اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کے جو بڑے تھے، اکابر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان حضرات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 18 شروع کے رکوعات ہیں، اور اس کے بعد جو 22 رکوعات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے لے کر آخر تک، اس میں امت محمد کا تذکرہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمد کو مخاطب کیا ہے اور امت محمد کو کئی انعامات دیے۔ شروع میں یعنی جو 4 رکوعات ہیں جن میں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر جو شرعی احکامات ہیں ان میں سب سے پہلے روزے کا، پھر حج کا، پھر قتال کا، نکاح، طلاق، عدت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اور سود کی جو حرمت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر جو ذکر ہے، چونکہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر اجتماعی جو نظم ہے مسلمانوں کا، ان کی عبادات، ان کی سیاست، معاشیات وغیرہ، ان چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ چیزیں مذکور ہیں۔ اس سورت کے جو امتیازات ہیں کہ قرآن کریم کی باقی صورتوں میں وہ چیزیں جو نہیں ہیں اور اس سورت کے اندر وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو
جو اس کی امتیازات میں سے جو پہلا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، قرآن کریم کی سب سے آیات کے لحاظ سے بھی اور یعنی احکامات کے لحاظ سے بھی، اور یہ مدنی صورت ہے۔ علامہ واحدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور علامہ ابن عربی رحمہ اللہ ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس صورت کے اندر 1000 خبر ہیں، اخبار ہیں، اور 1000 اس کے اندر اوامر ہیں، احکامات، 1000 اس کے اندر نواہی ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا، اور 1000 اس صورت کے اندر حکمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ قول حضرات مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے یہ صورت 12 سال کے اندر اس صورت کو میں نے سیکھا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کو میں نے 8 سال اس صورت کے تعلیم پر، اس کے سیکھنے پر خرچ کی۔ تو یہ تو اس صورت کے امتیازات ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے درمیان جو باہمی مناسبت ہے یا جو ربط ہے ان صورتوں کے درمیان، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تمام صورتیں اور قرآن کریم کی تمام آیات کے اندر جو تعلق ہے، اس کا جو نظم ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کو کہا جاتا ہے ترتیب توقیفی۔ قرآن کریم کی ایک تو نزول کی جو صورت ہے وہ ہے، آیات کریمہ جس صورت میں نازل ہوئی وہ الگ ہے، اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے قرآن کریم کی یا مصحف کی جو موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس کو کہا جاتا ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں محفوظ ہے، اسی طرح قرآن کریم جو ہمارے پاس مصحف کے اندر موجود ہے یہ وہی صورت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی صورت نازل ہوتی یا قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کو اس کے لکھنے کا حکم فرماتے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھیں، یا اس آیت کریمہ کو فلاں جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد رکھیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بعض آیات وہ ہیں جو ہجرت کے بعد سے شروع میں نازل ہوئی، اور بعض آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی، اور جو آخری آیات ہیں آیت نمبر 285 اور 86، تو ان کے بارے میں صحیح روایات میں آ رہا ہے کہ یہ جو 2 آیات ہیں یہ معراج کے موقع پر یعنی مکی آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان کا مقام یہ تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات کو ان آیات کے بعد رکھا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام اسی طرح اس کا دور فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر وہاں پہ لکھا ہوا۔ تو اب یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اور یہ جو آیات کی ترتیب ہے تو علماء نے لکھا جس طرح قرآن کریم کے معانی مفاہیم وہ اعجاز ہیں، یہ ایک معجز کلام ہے، معجزہ ہے، تو اسی طرح قرآن کریم کا جو نظم ہے، آیات کی جو ترتیب ہے، الفاظ کی جو ترتیب ہے، یہ بھی اعجاز ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا جو ذکر فرمایا تو سورہ فاتحہ میں ایک دعا کا تذکرہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ اب یہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی طرح کی کئی دعائیں ہیں، آخر میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک تفصیلی دعا، اور سورہ آل عمران اس کے آخری رکوع میں وہاں بھی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ان فی خلق السماوات والارض، اس کے آخر تک یہ ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم اس کے آخر میں اے اللہ ہمیں بچا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب جو یہود ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا، اور ولا الضالین اے اللہ جو لوگ گمراہ ہیں عیسائی، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے تفصیل سے بنی اسرائیل، ان میں یہودیوں کا تذکرہ وہ پڑھ لیا، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائی جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، باقی جو اقوام ہیں یا یہودی ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں
تفصیلی طور پہ یہودیوں کا ذکر تھا، لیکن ضمناً عیسائیوں کا تذکرہ بھی آیا، منافقین کا، کفار کا بھی۔ تو اسی طرح آل عمران کا جو موضوع ہے تو اس میں زیادہ تر جو آیات ہیں اس کے زیادہ مخاطب جو ہیں وہ نصارہ ہیں، باقی یہودیوں کا بھی ضمناً اس میں ذکر ہے۔ اور پھر ان دو صورتوں کے درمیان جس طرح بعض روایتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ان کے فضائل آئے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بھی مشترکہ فضائل بیان فرمائے کہ ان دونوں کے درمیان ان کے مضامین کے اندر بہت بڑا اور گہرا ربط ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کو ایک نام دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ ایک روایت میں شفیعاً کا لفظ اور ایک روایت میں شافعاً لأصحابی، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا۔ پھر فرمایا اقرأوا الزہراوین، اس کی جو دو تابناک صورتیں ہیں، جو دو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، زہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی، اس کا لقب، وجہ یہی ہے کہ یعنی خوبصورتی میں ان کی کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو زہرا کے معنی خوبصورت، تابناک۔ اقرأوا الزہراوین، دو تابناک جو صورتیں ہیں ان کو پڑھا کرو، البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ دو صورتیں اس حال میں آئیں گی، کأنہما غمامتان، گویا یہ دو بدلیاں ہیں، ابر بادلوں کے بادل ہیں دو، او غیایتان، یا اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے، اس کے معنی میں بادل ہیں، او کأنہما فرقان من طیر صواب، یا یہ پرندوں کے جھنڈ ہیں، اور تو حاجان عن صاحبہما، یہ آئیں گے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے ان کے حق میں یہ سفارش کریں گے، ان کے حق میں جھگڑیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اقرأوا البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا وہ باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا وہ باعث حسرت ہے، اور جو اہل باطل ہیں وہ اس کے اوپر قابو پانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہی ہے کہ جو جادوگر ہیں وہ اس کے پڑھنے والے اس پہ جادو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤتى یوم القیامہ، قیامت کے دن لایا جائے گا قرآن کو اور قرآن والوں کو، وہ لوگ جو دنیا میں قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگا، ان لوگوں کے آگے آگے یہ دو صورتیں جا رہی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر یہی جو تین مثالیں وہ بیان فرمائی۔ تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما نسیتہن، ان مثالوں کو میں آج تک نہیں بھولا، مجھے آج تک وہ جو مثالیں ہیں وہ یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن یہ صورتیں بادلوں کی شکل میں اور یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں اس طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم، ان کو میں نے سنا وہ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر فرما رہے تھے، تو اس میں انہوں نے لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی، بلکہ لوگوں کو قائل کیا اور ان سے کہا کہ جی آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ اس بات پہ عہد کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو زبانی یاد کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ اس شخص کے لیے کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زبانی یاد کرے تو کل قیامت کے دن یہ جو دو صورتیں ہیں یہ اس کے حق میں سفارش کریں گی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سورہ بقرہ اس سے اور سورہ آل عمران سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کو کیوں رکھا گیا اور ان دونوں کے آپس میں ان کے جو مضامین ہیں ان میں باہمی مناسبت کیا ہے۔ تو یہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک نام دیے، الزہراوین، اور اسی طرح یعنی اسی صورت کے حوالے سے غمامتان
اور غایتان کا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر جو باقی مناسبتیں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ دونوں کے اگر آغاز میں ہم دیکھیں تو حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی پہلے جو 10 پارے ہیں، درمیان والے 10 پارے ہیں، ان میں کسی بھی سورت کے شروع میں الف لام میم کا لفظ نہیں ہے. الف لام را یا الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ تو ہمیں ملتے ہیں یہ کلمات، لیکن الف لام میم پھر آخر میں 21ویں پارے میں وہاں کچھ صورتوں میں. اور اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے فوراً بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے. اور سورہ آل عمران کے شروع میں جو تیسری آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. تو یہاں بھی حقانیت قرآن کا ذکر. اور اسی طرح دونوں صورتوں کے سورہ بقرہ کے آخر میں اور سورہ آل عمران کے آخر میں عظیم دعاؤں کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں تو یہ دعائیں ہم نے پڑھ لی، اور سورہ آل عمران کے آخر میں وہ تفصیلی دعائیں جس کا ذکر ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، یہ ساری دعاؤں کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح مضمون کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان مضامین میں بھی بہت زیادہ مناسبت ہے. جس طرح سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل میں سے یہود کا تذکرہ تھا، تو آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے. اہل کتاب دونوں اہل کتاب ہیں. سورہ بقرہ کے اندر جہاد کا ذکر تھا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، جہاد بالمال کا. اور سورہ آل عمران کے اندر جہاد بالنفس کا ذکر ہے، کیونکہ سورہ آل عمران اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ غزوہ احد کے بعد ہے. سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ آل عمران غزوہ احد کے بعد کا اس کا زمانہ ہے. اور تیسری چیز سورہ بقرہ میں زیادہ جو زور ہے وہ ایمان پر ہے، عقائد پر. شروع ہی سے والذین یؤمنون وہاں سے شروع ہوا، اور آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون، یہاں تک تمام جو زور ہے وہ عقائد پر ہے. اور آل عمران کے اندر زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ اعمال کا، یعنی اسلام پر، اس پر زیادہ زور ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے درمیان جو ربط ہے، اس ربط کے حوالے سے ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران اس پر گفتگو آئندہ درس میں کریں گے. آخری جو آیات کریمہ ہیں ان کا ترجمہ میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے. وعلیہا ما اکتسبت، نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کریں. اب آگے مسلمانوں کو دعا سکھلائی جا رہی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر لیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں. مولا کے معنی حامی و ناصر ہونا. یہ لفظ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جو کسی کا دوست ہے، حامی ہے، مددگار ہے. اور یعنی جس طرح عام ہم اکثر اپنے اکابر کے لیے، علماء کے لیے مولانا یا مولوی
کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کے لیے، یہاں تک کہ عرب اپنے آزاد کردہ جو غلام ہیں اس کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کے لیے لفظ آتا ہے جب کوئی بھی تابعی ان سے حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان جو نبی علیہ السلام کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، ان سے یہ روایت ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ شروع میں یہ دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے طالوت کا واقعہ پڑھا تھا، طالوت اور جالوت کا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آیا تھا اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ تو اس دعا میں جب ہم دیکھتے ہیں اس دعا کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اب وہاں پہ وہ جہاد سے قبل حضرت طالوت علیہ السلام وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے جو اگرچہ آیات کریمہ کا نزول تو معراج کے موقع پر ہوا، لیکن چونکہ پوری صورت کا نزول اور ان آیات کو جو رکھا گیا اس ترتیب پہ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے رکھا گیا۔ تو غزوہ بدر سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ لیں اور صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار انصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی وجہ سے بعض حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہر طرح کی جو مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اسی طرح یہ جو آخری دعا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خصوصی طور پہ یہ یعنی ایمان پر خاتمے کے لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان اس کو نصیب کیا اسلام، اسی پر اس کا خاتمہ ہو، تو یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اس کا خاص طور پہ ورد کرے۔ چونکہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ وہ تمام احباب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے آج کے اس درس کا اختتام ہوگا، اور آئندہ درس سے انشاءاللہ سورہ آل عمران سے ہم آغاز کریں گے۔ امین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين الحمدللہ 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 رب العالمین اللہم لک الحمد ہدایتنی من الضلال۔ اللہ پاک کے فضل کرم سے، اللہ پاک کے فضل کرم سے آج سورہ بقرہ الحمدللہ اپنے اختتام پہ ہوئی۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ ساری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب نے جو خصوصی محنت کی، تیاری کی، محنت کی، بہت محنت کی، اللہ رب العزت انہیں ہر طرح سے قبول فرما، اور اس نے جو خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں، بھول چوک کچھ بھی ہو گیا اللہ وہ معاف کر دے۔ اللہ تیرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی جو محنت ہے جو تیرے نبی نے شروع کی تھی، اللہ اس محنت میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ مولانا کی محنت اللہ انہیں اجر دے،
قرآن کا فہم دے. اے اللہ علم لدنی عطا فرما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ پاک یہ ساری محنت کوشش قبول فرما، اور ان کے ساتھ جن ساتھیوں نے بھی معاونت کی اس ترتیب کو، اللہ ان کی بھی محنت کو قبول فرما. اور اللہ پاک یہ اپنی بارگاہ میں اے اللہ آخرت کا خزانہ بنا لے. اور اللہ اس کی برکتیں اللہ جن سے قرآن سیکھا، الف پاتہ سے لے کے قرآن مجید کی تفسیر تک، حدیث تک، فقہا سے، اللہ جن لوگوں کے ریفرنس دیے گئے، اللہ جن لوگوں نے اس پہ محنت کی، تحقیقات تو پرانی تھی، اللہ ان سب کو اجر دے. اور اللہ جن لوگوں نے ان کی قرآن کی برکتیں مشائخ نے خصوصاً حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچائیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے. اور اللہ ہمیں قرآن کی ظاہری تعلیم کے ساتھ قرآن کی روحانی کیفیت، نور، اللہ تیرا کلام ہے، اپنے کلام کی نور کی کیفیت بھی نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تلاوت مخرج کی ادائیگی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور قرآن کی نور کی کیفیت اور عمل کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. اللہ اس قرآن کو ہمیں سیکھنے اور انہیں سکھانے اور عمل کرنے والا بنا. اللہ ہماری اولاد، ہماری نسل میں بچے بچیاں جتنے ہیں سب کو قرآن کا حامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنا. اے اللہ قرآن کا عمل کرنے والا بنا. اے اللہ جو سورہ بقرہ کی فضائل ہیں، اللہ جو حدیث مبارکہ میں ہیں، اللہ یہ حضرت مولانا کے پڑھنے اور سننے والے اللہ سب کو نصیب فرما دے، سارے فضائل نصیب فرما دے. اللہ اس کی برکتوں کے ساتھ ساتھ شر سے، فتنوں سے بھی اللہ محفوظ فرما لے. اے اللہ تیرا قرآن ہے، اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما. اللہ قرآن کو ہمارا دنیا کا، برزخ کا، حشر کا، جنت کا ساتھی بنا. اللہ ہماری اولادوں کو قرآن سے نسبت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں میں قرآن کو زندہ فرما، ان کے قلوب میں قرآن کی ہیبت، عظمت، قرآن کی محبت، قرآن کا عشق، قرآن کی برکتیں اور نور عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں، محبتیں، رحمتیں نازل کر. اللہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ اس سلسلے کو مناف تک پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جوش خروش کے ساتھ، کیفیات و برکات کے ساتھ اللہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. اور تجھے بار بار دہرانے اور اس کا اللہ مذاکرہ کرنے والا بنا دے. اللہ یہ سارا عمل آپ کی ذات کے لیے ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ یہ قرآن ہے، اللہ اس کی برکتیں ہیں، اپنی برکتوں کے ساتھ نصیب فرما، عمل کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. اللہ اس کی برکتیں روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ہمارے وجودوں پہ نافذ فرما. اللہ بیماریوں کو قرآن شفا ہے، ہماری روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، اخلاقی، نفسیاتی بیماریوں کے لیے اسے شفا بنا دے. ہر شر سے، فتنے سے، نفس سے، شیطان سے، شیاطین سے، جنات سے، برے لوگوں سے، اے اللہ گناہ والے راستوں سے، ظلم سے، بے حیائی سے، فحشی سے، اپنی نافرمانی سے، اے اللہ ہر نقصان سے میرے مولا، ہر نقصان سے، اللہ ہر نقصان سے بچانا. اللہ ہر نقصان سے بچا لے، اللہ ہر نقصان سے بچا لے. اے اللہ یہ قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما. اللہ اس قرآن کو امت میں، اللہ اس قرآن، یہ امت قرآن چھوڑ بیٹھی، اللہ اس قرآن کو امت میں نافذ کر، دلوں میں محبت پیدا کر. اس کی تلاوت کے ساتھ اس کی کیفیت اور اس کی شفا کو امت پہ. اللہ تیرے نبی کی امت تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، ظلم میں پسی ہوئی ہے، فحشی، بے حیائی اور ریانی میں تباہ ہے، دنیا کی محبت پاگل ہو گئی ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چل پڑی ہے. اللہ اس قرآن کو دلوں میں اتار، اس کی کیفیت کو دلوں میں اتار، اللہ اس کی برکتوں کو اتار. اللہ جیسے بارش ہوتی ہے ہر چیز کو
گیلا بھی کر دیتی ہے، اس کے اندر نمی پیدا کر دیتی ہے، زمین سے بہاریں پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ اس قرآن کو بارش بنا دے امت پہ، اور امت کے ہر دل میں اللہ اپنے نبی کی محبت، عظمت اور دین کو زندہ کر کے موسم بہار بنا دے۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ، اللہ تیرے نبی نے فرمایا رمضان اور قرآن، اللہ 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 اس رمضان میں تلاوت قرآن کے ساتھ قرآن کے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کے جن حلال کا حکم ہے، جن احکام کا حکم ہے، اللہ ان پہ عمل دے، اور جن حرام سے منع کیا گیا ہے اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ امت پہ رحم کر، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم امة محمد، اللهم اصلح امة محمد، اللهم اغفر لامة ربي نجني من القوم الظالمين، اللهم نجل في نعوذ ونعوذ من شرورهم۔ یا اللہ ہمارے وطن پہ رحم کر، یہ دین کے نام پہ بنا ہے، آج اس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ دین کو نام پہ بنا ہے، ان قربانیوں کے صدقے اللہ اسے دین کا مرکز بنا، ظالموں لٹیروں بدکاروں سے اس ملک کو نجات عطا فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کو بچا، ترقی دے، خوشحالی دے، اتفاق نصیب فرما، اور غیروں کی سازشوں سے اسے بچا لے۔ اللہ نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ و اجداد کی گناہ معاف کر، اس قرآن کو کے حق میں سفارش بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کے حق میں بھی، اللہ ہماری اولادوں کے حق میں بھی، اے اللہ جن حضرات سے قرآن حدیث فقہ جہاد تبلیغ اعمال روحانیت سیکھی، ان سارے استادوں سے جہاں اوپر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں، یہ سارے حضرات اللہ ان کی قبروں کو منور کر انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور ہمیں آگے اس کو سکھانے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ حرمین رمضان مولا عاشقوں کے لیے حرمین کو کھول دے، اللہ مساجد میں اعتکاف کی ترتیب کو برقرار رکھ دے، اللہ ظالموں کے پروگرام غلط ملت کر دے۔ اللہ جو لوگ مالی تنگی بے روزگاری بچوں کے رشتے پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی مدد کر۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا دے۔ اللہ جو جس نے قرآن جتنی صورتیں یاد کی ہیں اللہ وہ یاد رکھے، اور جو بھول گئے ہیں اللہ وہ یاد کراتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کا عشق، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی غلامی میں فنا دے، آپ کے اہل بیت صحابہ کی محبت دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مشایخ اعظام کے درجات فرما، تمام ساتھیوں کو استقامت دے، حفاظت دے، اللہ رحم فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ اپنی معرفت دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، عذاب قبر سے بچانا، اللہ میدان محشر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ۔ اللہ مولانا کی یہ کوشش قبول فرما، اور جنہوں نے بھی کوشش ساتھ کی ہے اللہ سب کو اجر دے، اور اللہ اس بہار کو پھیلا، لوگوں کو متوجہ فرما، اور اللہ اس کو آگے پھیلانے والوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک آمین۔ اللہ مبارک کرے اور قبول فرما۔ السلام علیکم۔